الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة على وصيه وليه باب الحكمة مولانا مستقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الزهراء سلام الله عليها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد حق السعيد كل السعيد من احب علیا فی حیاتہ و بعد موتہ. عزیزان محترم، گفتگو سے قبل آپ حضرات سے یہ کہہ دینا نہایت ہی ضروری سمجھتے ہیں کہ بین الحرمین شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کا یہ دسترخوان جو آپ حضرات کی دعاؤں کے لیے منعقد کیا گیا ہے، سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ بحق چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام خداوند شہزادی کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو پورا فرما. آج کی یہ گفتگو جو شہزادی ام البنین کے حوالے سے ہے، اس گفتگو میں ہم نے سرنامہ سخن جو قرار دیا ہے وہ شہزادی زہرا کے اس قول کو دیا ہے جو نبی کریم سے ہے، اس میں نبی کریم نے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا ان السعیدہ، بے شک کامیاب وہ ہے، کامران وہ ہے، خوشبخت وہ ہے. حق السعید، حقیقی معنی میں کامیاب اور سعید اور کامران وہ ہے. کل السعید، کل طریقے سے، تمام طریقے سے، تمام جوانب سے، ہر لحاظ سے کامیاب وہ ہے جو مولائے کائنات سے محبت کرتا ہو ان کی زندگی میں اور ان کی شہادت کے بعد بھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم لوگ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نبی کے اس قول پر صادق آتے ہیں اور ہم مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. لیکن محبت انسان کو محبت جذبہ فداکاری سکھاتی ہے، قربان ہونا سکھاتی ہے، فدا ہونا سکھاتی ہے. اور فدا ہونا اگر ہم نے کہیں سیکھا ہے تو کربلا میں سیکھا ہے. ہمارے سامنے مولا حسین کا روضہ ہے اور ادھر دائیں طرف مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ ہے. ہم رو کر دعا کرتے ہیں تمام مومنین کے لیے. جس نے اس چینل سے دعا کے لیے گزارش کی اور دعا کے لیے کہا، خداوند عالم تمام لوگوں کی دعا اس دسترخوان کے طفیل میں پوری کر دے. عزیزان محترم، دیکھیں کربلا وہ جگہ ہے کہ جس جگہ اگر فرشتے آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ زائرین کی خدمت کریں. ایک روایت ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ سعید کون ہے، کامیاب کون ہے، کامران کون ہے. مکمل سعید، حقیقی معنی میں سعید صرف مولا کائنات سے چاہنے والے ہیں. اس لیے کہ شہزادی زہرا نے اپنے بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہم تک پہنچایا ہے. عزیزان محترم، جب کوئی مومن اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے اور قدم اٹھا کر یہ چاہتا ہے کہ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے میں آئے، اور جب وہ روضہ پہنچتا ہے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ مولا حسین کے روضے سے باہر نکلے، الوداع کہے، مولا کو خدا حافظ کہے، مولا دوبارہ بلائیے گا، تو ایک فرشتہ خداوند عالم خصوصی اس کے پاس بھیجتا ہے جو آ کر کہتا ہے یا فلاں ابن فلاں، تو مولا حسین کے روضے میں آیا، اس لیے خداوند عالم نے تجھے آج اس طرح پاک کر دیا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے شکم سے پاک آتا ہے، بغیر کسی گناہ کے آتا ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ تو آج کے بعد کوئی گناہ نہ کرنا. عزیزان محترم، ہمیں تربیت اگر دی ہے
تو اس شہزادی کی تربیت ہمارے سامنے ہے جس کا یہ دسترخوان ہے۔ اس شہزادی نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر حسنین کریمین کے گھر میں پہنچتی ہوں تو کیسے پہنچتی ہوں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اے علی معاف کرنا مگر آپ جب مجھے فاطمہ کہہ کے آواز دیتے ہو تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کا دل ٹوٹتا ہے، لہٰذا آپ مجھے کسی اور نام سے آواز دیا کرو۔ مولا امیر المومنین نے شہزادی کو ام البنین کا نام دے کر آواز دینا شروع کی۔ لو عزیزو کون ام البنین سلام اللہ علیہا، جن کے نام سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جن کا بیٹا باب المراد ہے۔ عزیزان محترم، میں اس شہزادی ام البنین نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا، میں ایک روایت آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ میری بات کی وضاحت ہو جائے۔ ایک دن تھا کہ نبی اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کے اصحاب نے دیکھا کہ ایک ایسا عرب داخل ہوا مسجد نبوی میں، نبی کو سلام کر کر بیٹھا، نبی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا حلیہ یہ تھا، عالم یہ تھا کہ وہ اس کا لباس بوسیدہ تھا، لباس پھٹ چکا تھا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ لباس کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کی جلد دھوپ کی تمازت سے جل گئی تھی۔ اس کا عالم یہ تھا کہ بھوک کی نقاہت سے وہ بول نہیں پاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلام و دعا کے بعد جب نبی نے سوال کیا اے بھائی کیوں آئے ہو، کیا پریشانی ہے، تو اس نے کہا اے نبی کریم بہت دن سے اپنے بچوں سے دور ہوں، مسافر ہوں، راستے میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، دھوپ کی تمازت نے میرے جسم کو جلا دیا ہے۔ اے نبی کریم میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، اے نبی کریم میرے پاس گھر پہنچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لو نبی کریم نے کہا اے بھائی آج کل تو ہم بھی کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن ہم ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ اچھا نہ کر سکتا ہو اور اچھے کا راستہ دکھا دے تو یاد رکھو اس کو وہ اجر ملتا ہے جو اجر اچھا کرنے والے کو ملتا ہے۔ عزیزان محترم، نبی کریم نے جناب بلال کو حکم دیا اے بلال جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو، اس مسافر کو در زہرا جناب سلام اللہ علیہا پر لے کے جاؤ۔ لو جناب بلال اٹھے، اس مسافر کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ پہنچے۔ دخل الباب اس مسافر نے کیا۔ جناب فضہ اندر سے باہر آئیں، آ کے سوال کیا کون ہے دروازے پر؟ اس نے کہا انا الغریب، میں ایک پردیسی ہوں، ایک مسافر ہوں، لما جیت، کیوں آئے ہو، کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے اپنے واقعے کو پورا بیان کیا۔ چونکہ وقت کم ہے، قلت ہے، لہٰذا میں مختصر بات آپ تک پہنچاتا ہوں اور بات کو تمام کرتا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ نبی رحمت العالمین کے پاس گیا تھا، نبی کریم کے پاس گیا تھا، ان سے میں نے بتایا تھا کہ میں پردیس میں ہوں، میں نے کافی عرصے سے بھرپیٹ کھانا نہیں کھایا ہے، میرے پاس لباس نہیں ہے، میں پردیس میں ہوں، اپنے بچوں سے دور ہوں، مجھے ایک سواری بھی چاہیے۔ عزیزو جس گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں خود فاقے ہو رہے ہوں، وہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جب جناب فضہ جب پہنچی، سر کو جھکا کے کہنے لگی شہزادی ایک مسافر آیا ہے۔ ہاں کیا بات ہے، کیا چاہتا ہے؟ جناب فضہ نے تمام تر گفتگو جو مسافر سے جناب فضہ نے سنی تھی، مسافر نے جناب فضہ کو بتا دی، اور جب وہ بتا چکی تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا آج کل ہمارے گھر کا بھی یہی حال ہے، مگر شہزادی کی ایک بہن نے شہزادی کو گلو بند دیا تھا، ہار دیا تھا۔ شہزادی نے وہ گلو بند اتارا اور اتارنے کے بعد کہا جا اس مسافر کو جا کر دے دے۔ وہ شہزادی اما فضہ اس ہار گلو بند کو لے کے چلیں، اور جب وہ ہار لے کے چلیں تو ایک مرتبہ شہزادی جا کر کہنے لگیں اے مسافر بنت نبی نے کہا ہے کہ اس کے گلو بند کو بیچ لے، تیری تمام مشاکل دور ہو جائیں گی۔ عزیزو میں مختصر کرتے ہوئے آتا ہوں، یہ مسافر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہار لے کر، شہزادی کا ہار لے کر نبی کریم کے
پاس پہنچا، اور جب نبی کریم کے پاس پہنچ چکا تو ایک مرتبہ جا کے نبی سے حمد و ثنا کرنے لگا، اس کے بعد شہزادی کی تعریفیں کرنے لگا۔ عزیزو ادھر یہ تعریفیں کر رہا تھا مگر نبی کا بیٹھا ہوا ایک صحابی اشک بہا رہا تھا، آنسو نکل رہے تھے۔ جب یہ مسافر اٹھنے لگا تو ایک مرتبہ عمار ابن یاسر رسول اکرم کے پاس آئے، اے نبی اللہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ یہ ہار، یہ شہزادی کا گلو بند جو اس کے پاس ہے اس کو میں خرید لوں؟ نبی کریم نے فرمایا، اے عمار وہ فروخت کرنے نکلا ہے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تم خرید لو۔ لو عزیزو، عمار ابن یاسر نے کھڑے ہو کے کہا، اے مسافر بھائی اس گلو بند کی قیمت کیا لے گا، اس ہار کی قیمت کیا لے گا، اس کا عوض کیا لے گا؟ کہنے لگا بھائی زیادہ نہیں چاہیے، ایک سواری دے دیجئے، ایک وقت کھانا کھلا دیجئے، ایک ایسا لباس دے دیجئے جو وطن میں جا کے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، لوگ میری ہنسی مذاق نہ اڑائیں، میں اپنے وطن میں سب کچھ رکھتا ہوں، پردیس میں آ کے پریشان ہو گیا ہوں۔ لو عزیزو، عمار نے کہا، اے مسافر بھائی میں تجھ کو 200 درہم کے ساتھ یہ تمام سامان دیتا ہوں، لباس فاخرہ تجھ کو پہناتا ہوں۔ لو عمار نے سب کچھ دے دیا، یہ نبی کریم کے پاس آ گیا۔ بس عزیزو میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت معین ہے اور دعا کا وقت ہے۔ دعا اس لیے کہ تمام لوگ جو دعا کرتے ہیں دسترخوان جناب ام البنین سلام اللہ علیہ پر، اور یہ ایسی شخصیت ہے مادر حضرت عباس علیہ السلام کہ جس کے نام سے دعا لیں تو دعا ایک دم پوری ہوتی ہے۔ لو عزیزو، وہ مسافر کو لے کے گئے، جا کر کھانا کھلایا، اس کو لباس پہنایا، اس کو ایک سواری دی اور اس کے بعد اس کو رخصت کیا۔ لو وہ نبی کے پاس آ گیا مگر عمار گریا کرتے تھے۔ برد یمانی لینے کے بعد عمار نے شہزادی کا وہ ہار جو مسافر سے خریدا تھا، وہ شہزادی کا ہار اس برد یمانی پر رکھا، خوشبو سے معطر کیا، اور معطر کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا، اے میرے غلام جا، میں نے عمار ابن یاسر نے تجھ کو نبی کے لیے ہبہ کیا، اس چادر اور اس کے اندر جو گلو بند جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے اس کو بھی تجھ کو میں نے جناب رسول خدا کے لیے ہبہ کیا۔ یہ عمار ابن یاسر کا غلام آیا، ہاں عزیزو مولا حسین کی ماں کا وہ ہار ہے، آپ سنیں غور کریں۔ ایک مرتبہ وہ غلام عمار یاسر کا آیا اور آنے کے بعد رسول اکرم سے تمام واقعہ بیان کیا، میرے مالک نے مجھے آپ کے لیے ہبہ کر دیا، یہ چادر ہے، برد یمانی ہے، اور اس کے اندر شہزادی کا وہ گلو بند ہے، وہ ہار ہے، وہ چین ہے، یہ بھی آپ کو ہبہ کر دی۔ نبی نے کہا، جا میں نے تجھ کو اور ان دونوں چیزوں کو زہرا سلام اللہ علیہ کو ہبہ کیا۔ لو عزیزو، یہ جناب زہرا کے دروازے پر پہنچ چکا، مختصر اور آپ کی زحمت تمام۔ جب یہ شہزادی کے دروازے پر پہنچا اور جناب فضہ سلام اللہ علیہ آئیں، اس سے سوال کیا، بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نے بتایا، میں عمار ابن یاسر کا غلام ہوں، عمار ابن یاسر نے آپ کی چین اس مسافر سے خرید لی تھی، وہ چین اور یہ برد یمانی میں رکھ کر اور مجھے نبی کے لیے ہبہ کیا تھا، اور نبی نے آپ کے لیے ہبہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، شہزادی نے وہ گلو بند لے کے اپنے گلے میں رکھا، برد یمانی جناب فضہ کو دی اور کہا، اے فضہ جا کر اس غلام سے کہہ دو کہ زہرا نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ عزیزو، اس در پہ جانے والی جناب ام البنین ہے جس در سے غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اب جب غلام آزاد ہو کے چلا تو خوش ہو رہا تھا۔ جناب فضہ نے معلوم کیا کیوں خوش ہوتا ہے، مسکراتا کیوں ہے؟ کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ زہرا کے ایک ہار نے، جناب زہرا کے ایک ہار نے کتنے لوگوں کو سکون دیا، کتنے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا، مجھ غلام کو آزاد کر دیا، اس مسافر کو گھر والوں سے ملا دیا، کھانا کھلا دیا۔ عزیزو، جس کی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ یہ کام کرتی تھی، اسی کی شہزادی زہرا کی جگہ جب شہزادی کی شہادت کے بعد ام البنین سلام اللہ علیہ شہزادی کے گھر میں آئیں تو شہزادی ام البنین نے بھی یہی کرنا شروع کیا۔ لیجئے، میں آپ کو آپ کی منزل پر لے آیا اور میں آپ کے
ان باتوں کو آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ جب یہ غلام آزاد ہو گیا، غلام چلا گیا، عمار خوش ہو گئے۔ عزیزو، شہزادی زہرا نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو کبھی بھی کسی وقت بھی اپنی پریشانی کو زیادہ نہ سمجھنا، بلکہ سامنے والوں کی پریشانی کو سمجھنا، ہر کسی کی پریشانی کو دور کرنا۔ اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہا بھی یہی کرتی ہیں۔ لو عزیزو، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جگہ پر، آخری واقعہ اور آپ کی پھر زحمت تمام کرتا ہوں۔ مدینہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر غیر معروف نہ تھا۔ ایک بچہ تھا جو بچہ یتیم تھا، باپ شہید ہو چکا تھا، انتقال کر چکا تھا باپ، لہٰذا بچے کی ماں کام کرتی تھی اور بچے کے کھانے کا اہتمام کرتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ بچے کی ماں بیمار ہو گئی، اور بچے کی ماں جب 3-4 دن کام نہ کر سکی تو ایک مرتبہ بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، اے اماں، کیا کوئی اس مدینہ میں ایسا نہیں ہے کہ میرا پیٹ بھرا دے؟ ماں نے کہا، لال، ایک گھر مدینہ میں ایسا ہے، جا تو بنت مصطفیٰ کے گھر چلا جا۔ یہ بچہ 7 سال کا تاریخ نے لکھا، چھوٹا سا بچہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے مدینہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جانے لگا۔ جب شہزادی کے گھر پہ جانے لگا تو جانے کے بعد دخل الباب کیا، اندر سے آواز آئی، من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ ایک بچے نے آواز دی، انا الیتیم، میں یتیم ہوں۔ شہزادی زہرا نے جب یتیم کو سنا تو ایک مرتبہ شہزادی اپنے آپ خود ایک مرتبہ دروازے پر آئیں، آ کر کہا، لال لما جیت، کیوں آیا، کیا وجہ ہے آنے کی؟ کہنے لگا سر کو چکا کے، اے شہزادی کبھی نہ آتا، پیٹ لے آیا، بھوک لے آئی، شہزادی میں کبھی نہ آتا۔ لو عزیزو، میں وقت میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ عزیزو، ایک مرتبہ شہزادی نے فضہ کی طرف اشارہ کیا، فضہ کچھ کھانے کو ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے سر کو جھکا کے کہا، شہزادی، حسنین کریمین بھی 3 روز سے بھوکے ہیں، کھانے کو نہیں ہیں۔ مختصر کرتا ہوں، ایک مرتبہ مولا کائنات کو بلایا گیا، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ چادر نکالی، امیر المومنین کے ہاتھوں میں دی، اے علی، میرے گھر میں یتیم آیا ہے، اس یتیم کے پیٹ بھرنے کا اہتمام کرو۔ مختصر کرتا ہوں، مولا کائنات کچھ اناج لے کے آئے، شہزادی نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے آٹا بنایا، تندور کو روشن کیا، دن فضہ سلام اللہ علیہ کا تھا، مگر شہزادی نے روٹیاں لگائیں، چھوٹے سے بچے یتیم کو اپنے پاس لے کے بیٹھ گئیں، اور بیٹھنے کے بعد یتیم کھانا کھاتا رہا۔ آپ کی اور میری شہزادی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی۔ جب بچہ کھانا کھا چکا، بچہ یہ کہہ کے اٹھا، اے بنت مصطفیٰ، میں شکم سیر ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا، میں چلا تو بنت مصطفیٰ نے، مادر حسین نے، وہ روٹیاں جو بچ گئی تھی اس بچے کے دامن میں باندھنا چاہیے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، اے بنت مصطفیٰ، آپ کے بچے بھی تو بھوکے ہیں، ان کو کھلا دینا۔ کہنے لگی، لال، ابھی ان کے بابا علی ان کے سر پہ سلامت ہے، ان کے بابا کا سایہ ان پہ سلامت ہے۔ اے شہزادی زہرا، ذرا کربلا کے میدان میں تو آئیے، آپ کی پوتی سکینہ، آپ کے پوتے، آپ کے بچے 3 روز کے بھوکے پیاسے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، لوگ تازیانے مار رہے ہیں، شمر سکینہ کے تماشے مار رہا ہے۔ لعنت اللہ قوم الظالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے بابا، ان کی اولاد طاہرہ کا واسطہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ الہی، جو مومنین جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے دسترخوان میں شریک ہوئے ہیں کسی بھی حوالے سے، ان کی شرکت کو قبول فرما۔ الہی، جو مومنین کسی بھی لحاظ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہی، تمام لوگ جو اس موذی وبا سے پریشان ہیں، کرونا کی وبا سے، تمام مومنین کو خصوصاً حفظ و امان میں رکھ، جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔
جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہی اس چینل کو یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس چینل کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ان کو یہ توفیق دے کہ وہ مومنین کی حاجات کو شہزادی ام البنین اور مولا حسین مولا عباس علیہ السلام تک پہنچا سکیں۔ الہی زیادہ امتحان نہ لے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت